اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنان کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ اب چلتا ہے 12واں مہینہ ذی الحجہ کا 21 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں آج ہمیں بات کرتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بخارا ہے، مگر پیدائش بدایوں میں 630 ہجری میں ہوئی۔ 5 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے لیے حضرت فرید گنج علیہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر دعوت دین کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عہد الہی کے آخری چند سالوں میں شراب اور کباب، فسق اور فجور، جوا اور بازی اور بے شمار دیگر برائیاں بالکل عام تھیں، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہندوستان کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں اس قدر لوگ آتے تھے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوتی تھی۔ بادشاہوں سے میل جول اور ملاقات پسند نہیں فرماتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے ملاقات کے لیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ فقیر کے یہاں 2 دروازے ہی ہیں، اگر بادشاہ کے دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ انتقال سے 40 دن پہلے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیے تھے، ہر وقت روتے رہتے، آنسو تھامتے ہی نہ تھے۔ 725 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، رنگ کے بارے میں، کلرز کے بارے میں۔ رنگوں کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کا ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ کچھ چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہے۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ذرا بھی غور کرو تو ہر پھل کا رنگ اندر اور باہر سے ایک دم الگ الگ ہے، جس سے پھل وغیرہ کا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور کچے پکے کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ الگ الگ رنگوں کا پایا جانا اللہ کی قدرت کی زبردست علامت ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، حج بدل کی وصیت کے بارے میں۔ اگر کسی کے ذمے حج فرض تھا اور اس نے سستی کی وجہ سے دیر کر دی، پھر وہ ایسا بیمار ہوا کہ سفر کے قابل نہ رہا، تو مرتے وقت یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کرا دینا۔ مر جانے کے بعد اس کے وارثین اس کے 1/3 مال میں سے کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیجیں۔
کہ وہ جا کر مرحوم کی طرف سے حج کرے، اگر حج بدل کی وصیت نہ کی تو گنہگار ہوگا۔ فتویٰ ہندیہ 6/362 کے ریفرنس میں سے 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے، ترمذی 1742 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، والدین کے لیے دعائے رحمت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والدین کی وفات کے بعد خیر کی کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ والدین گزر گئے تو کیا کیا کر سکتے ہیں؟ خیر کا مانگا تو ان کے واسطے دعائے رحمت کرنا، استغفار کرنا، ان کی وصیت پوری کرنا گتے، جس سے تعلق انہوں اچھا رکھتے تھے ان سے ہمیں اچھے رکھنا، ان کے دوستان سے اچھے طریقے سے ہنا بات کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا گتے۔ ابو داؤد 5142 مالک بن رابعہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ کیا وہ 3 باتیں دیکھیں گے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ پہلی بات فضول کی باتیں، دوما کو روپیہ پیسہ برباد کرنا، 3واں بلا ضرورت کثرت سے مانگنا۔ صحیح بخاری حدیث میں 1477 میں ہے سو قصہ یہ۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، فخر اور فاخہ بڑھنے کی خواہش۔ فخر کا تو غریبی، فاخہ کا تو بھوک تنگ دستی، وہ خواہش پیدا ہوتی گتے، کب دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا اجر اور ثواب ہے تو تم اپنی محتاجگی اور غریبی اور بھوک اور تنگ دستی کے بڑھ جانے کی خواہش کرنے لگو گے۔ ترمذی 2368 فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، مقام محمد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسا این یبعثک ربک مقاما محمدا کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہی وہ مقام ہے جس کی وجہ سے میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ ترجمہ کیا کہتا ہوں؟ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمد تک پہنچا دے گا کو۔ مسند احمد 9684 کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، نشاور چیزوں سے احتیاط کرنا، نشے کی چیزوں کے بارے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے والی اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ ابو داؤد 3686 کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو اتباع لکھتے ہیں کہ
नशे वाली चीज़ों के नुकसानदेह असरात सबसे ज़्यादा दिमाग पर ज़ाहिर होते हैं, लिहाजा उससे बचने की सख्त ज़रूरत है। आखिरी 10वां क़िस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। मियाँ बीवी में फूट पड़ने पर इस्लाह कराओ। फूट का तो झगड़ा हुआ तो मोहब्बत कम होगी तो इस्लाह कराना तो सुलह करना, सॉल्व करना कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान फूट पड़ जाने का अंदाज़ा हो तो झगड़े का, तो उनके दरमियान फ़ैसला कराने के लिए एक इंसाफ करने वाला मर्द के ख़ानदान में से और एक औरत के ख़ानदान में से भेज दो। अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों के दरमियान इत्तेफाक पैदा फरमा देगा। बेशक अल्लाह को हर बात का इल्म और हर बात की खबर है। सूरह निसा में 35वां आयत में है सो मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हुए तो सुलह कराना कैसा कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 21 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 22 ज़िलहिज्जा के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।